شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جب دوسرے کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کیا کرو۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں، انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ نیکیوں اور دعاؤں کو فنا نہیں، یہ ہماری نسلوں تک ساتھ چلتی ہیں اور انہیں اپنی حفاظت میں لیے رکھتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی صحت، عمر، ایمان اور عزت و احترام میں اضافہ فرمائے، آمین۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ لگتا ہے کہ ہر آہ خالی جائے گی، نہ 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 محترم، ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلا دے گی۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتے جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ لاتے ہیں۔ یہ عادت اچھی بات ہے، مگر رشتوں میں سبقت لے جانے کی غلطی کبھی نہیں کرنا۔ جانتے ہیں صبر کیا ہے؟ جب کسی کو کسی کی سخت باتیں یاد آئیں تو بھیگی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سختی سے رگڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دے کہ میرا رب میری اس تکلیف کا مجھے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھجواتا ہوں۔ کسی نے ایک دوست سے سوال کیا، اگر تمہیں اپنے دوست بھول جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا، دوست کبھی نہیں بھول سکتا، اور جو بھول جائے وہ دوست ہو نہیں سکتا۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ اجی فرماتے تھے کہ وفاداریاں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو خواجہ سرا بھی ناچنے آ جاتے ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ بے شمار خواہشات حصول کے لیے بہت کم کوشش، وہ بھی نا امیدی، غیر یقینی۔ اس صورتحال میں کوئی شخص بھلا کیسے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور کچھ شکر کے دروازے سے۔ جو جس راستے سے جانا چاہے اس کے لیے وہی دروازہ کھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و شکایت زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ 3 چیزوں سے پرہیز کریں، 3 چیزیں کمر توڑ ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔
یا رب میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہیں سوائے اعتبار کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ عقل مند اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ ناراض ہونے کی بجائے دل کی بات بتا دینے سے رشتے بچ جاتے ہیں۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ زندگی نے دو باتیں ضرور سکھا دی ہیں، ایک اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ خوش رہنے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں، بے وقوف، خود غرض اور اچھا ہونا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ آنکھیں آلودگی سے بچتی صاف رہتی ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہی کامیابی ہے۔ ہمارے لہجے کی کرواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ کچھ لوگ ہمارے لیے صرف اتنی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ باوقار لوگ اپنے پیار، خیال اور احترام میں نفیس ہوتے ہیں۔ کبھی شب معراج تو کبھی شب برات، کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے ہزاروں صلے دیتا ہے۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے، بات کرنے کی بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کی بجائے فیصلہ رکھنا، انکار کے بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ جب لوگ تکلیف میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تمہارا کام اپنے ذمے لینا چاہتا ہے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔